ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میری لو میرج ہوئی ہے اور میری بیوی مجھے اتنی اہمیت نہیں دیتی. اس کے بوائے فرینڈس وغیرہ بھی ہیں اور کہنے لگا وہ پہلے بھی تھے, شادی سے پہلے بھی تھے, اور ابھی بھی ہماری شادی کو 17 سال ہو چکے ہیں, تو ابھی بھی وہ اپنا سسٹم وغیرہ جو بھی اپنی نیٹ ورکنگ ہے, جو بھی زندگی میں کرنا چاہ رہی ہے یا کر رہی ہے, وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرتی ہے. تو میں نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں اگر آپ کی بیوی کے بوائے فرینڈ ہے تو. کہنے لگا میں نے اس کو جوانی میں پھنسایا تھا, جو بھی اس کی جوانی کا ٹائم تھا, پیسوں کے لیے. مجھے سب پتہ تھا کہ یہ زندگی میں کیا کرتی ہے سب کچھ. میں نے سوچا کہ اگنور کرو, مجھے اپنے پیسے اپنے خرچے وغیرہ مل رہے ہیں تو وہ سسٹم میرا چلتا رہے گا. لیکن کہنے لگا اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ مجھے تنہائی فیل ہوتی ہے. مجھے اس کی ساری حرکتیں جو بھی ہے, یہ مجھے اس طرح گھر میں اکیلا چھوڑ کے چلی جاتی ہے, کچھ نہیں بتاتی کب واپس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, مجھے کچھ پتہ نہیں ہوتا, نہ ہی میں پوچھ سکتا ہوں. تو اب میں نوکر بن بن کے تھک گیا ہوں, تو مجھے آپ کے گروپ میں آنا ہے اپنے مینٹل ہیلتھ کے لیے. مجھے بہت ڈپریشن ہوتا ہے, اکیلا پن ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ میں اپنی شادی کے حوالے سے بھی ریلیشن شپ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس بار میں غریب سے کروں گا, کیونکہ یہ جو امیر لڑکیاں ہوتی ہیں یہ بہت آوارہ اور بدتمیز ہوتی ہیں. تو میں اپنے سے اوپر کی عورت اب نہیں دیکھنا چاہتا, میں غریب لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس سے مجھے ذہنی سکون بھی ملے گا. مجھے اب کوئی امیر اپنی زندگی میں نہیں چاہیے. تو میں نے کہا آپ کا شوق پورا ہو گیا امیری کا. کہنے لگا میرا شوق امیری کا پورا ہو گیا, مجھے جتنی گالیاں باتیں سننی تھی وہ میں سن رہا تھا اور سن رہا ہوں, اور آگے بھی میری یہی قسمت ہے. تو میں نے کہا آپ شادی کرو گے, ریلیشن شپ کرو گے تو کیسے کرو گے, اس میں تو ملنا ملانا باتیں ہوتی ہے. کہنے لگا میرا آفس ٹائم ہوتا ہے, وہاں پر میں اپنا سارا جگاڑ نیٹ ورکنگ وغیرہ سب کر لوں گا, ملنے ملانے کا سین بھی کر لوں گا, سارا سسٹم میں چھپ کے کر لوں گا. بس اب مجھے اپنی زندگی میں سکون چاہیے. اس عورت سے مجھے نہ کبھی پہلے کوئی امید تھی نہ اب کوئی امید ہے کہ یہ مجھے سکون دے گی. یہ مجھے فزیکل ٹچ بھی نہیں کرنے دیتی, اس نے سارے اپنے سسٹم سائڈ میں پالے ہوئے ہیں اور مجھے ایک نوکر کی حیثیت دی ہوئی ہے. تو میں نے کہا جب آپ اتنے خوددار تھے تو آپ نے اس سے شادی کیوں کی, اس وقت آپ کو خودداری آپ کے مائنڈ میں نہیں آئی تھی. کہ لگا دیکھو اس وقت میں غریب تھا, اور غریب کو صرف اپنے حالات بدلنے ہوتے ہیں, اس کو خودداری وغیرہ اس کے مائنڈ میں نہیں آتے. تو میں اس وقت غریب تھا, ابھی بھی میں امیر ہوں, میں اس کے پیسوں پہ ہی امیر ہوں, ویسے میں غریب ہی ہوں. تو میں اس بیوی کو بھی پالوں گا تو یہاں سے پیسے لے لے کر ہی پالوں گا. تو اس طرح سے میں اس شادی کو ہمیشہ سے خفیہ رکھوں گا, اس ریلیشن شپ کو بھی ہمیشہ خفیہ رکھوں گا. تو میں نے کہا چلو اچھا ہے بھائی, آپ امیر سے گالیاں سنو اور غریب سے سکون کی امید رکھو. مطلب کیسے کیسے مرد ہیں, جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں نا, الگ الگ لوگوں کو اپنی زندگی میں رکھتی ہیں, الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہیں, مرد بھی ایسے کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا پیڈ گروپ جوائن کر لیں, تھوڑی سی فیس ہے. تو کہنے لگا ٹھیک ہے, اگر آپ بھی میرا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں یا میرا بزنس کے حوالے سے پیکیجز وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو میرا واٹس ایپ چینل بلوٹک والا سائرہ غفار کے نام سے وہ فالو کر لیجیے, اور ای میل پہ آ کے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور میرے ایچ جی فاؤنڈیشن کا ڈونیشن بھی کر سکتے ہیں. آپ کی دل کی دھڑکن سائرہ غفار.